یہ جو توحید اور نظام توحید اور ایک موحد کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایمان جب انسان کے اندر حقیقت میں داخل ہوتا ہے تو کیا اثرات اس ایمان کے ہوتے ہیں انسان کے وجود پر؟ یہ بہت ہی اہم اور ضروری موضوع ہے، اس لیے کہ روز قیامت ہم کیا دیکھیں گے؟ یہ ہمارے ائمہ نے اپنے فرامین میں بتایا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہیں دنیا میں تم مسلمان اور مومن سمجھتے تھے، جب پردے ہٹا دیے جائیں گے قیامت کے دن تو وہ لوگ مومنوں کی صف میں دکھائی نہیں دیں گے، ان کو کفار کی، اللہ کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا کر دیا جائے۔ کون ہوں گے وہ؟ کیسے بچا جا سکتا ہے اس صف میں کھڑے ہونے سے؟ واقعہ کربلا بار بار جیسے قرآن کی آیات ذہن میں آتی ہیں ویسے ہی کربلا ذہن میں آتی ہے۔ قرآن بھی پہچان کرواتا ہے حقیقی مومن کی اور بناوٹی مومن کی، اور کربلا نے بھی تا قیامت پہچان کروا دی ہے حقیقی مومن کی اور بناوٹی مومن۔ حقیقی مومن وہ ہے قرآن کے بیان کے مطابق، اور کربلا میں جو قرآن کی تفسیر لکھی امام نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنے خون سے، جس تفسیر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تا قیامت، وہ کیا گواہی دے رہی ہیں؟ یہ قرآن اور کربلا کی تفسیر گواہی دے رہی ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے کہ جو مشکل سے مشکل حالات میں دین کے راستے میں دین تقاضا کرے، کسی بھی چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ کربلا والوں نے عمل کر کے دکھایا، حجت تمام کر دی قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اور بتا دیا کہ باتیں بنانے والے اور عمل کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیے، مولا کے دردناک جملے کوفے والوں سے کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم باتیں کرتے ہو بیٹھ کر محفلوں میں، دعوے کرتے ہو بڑے بڑے ایمان کے اور جہاد کے، تو گویا پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، اتنی تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ لیکن جب عمل کا میدان سجتا ہے، جب میدان میں جانے کا وقت آتا ہے، اس وقت تمہاری حالت وہ ہو جاتی ہے کہ دشمن کا جی چاہتا ہے تمہیں مارے۔ دشمن کا کب جی چاہتا ہے مارنے کا؟ جب اسے پتا ہو آگے سے اس نے کچھ نہیں کرنا۔ جس دشمن کو پتا ہو کہ اگر میں ایک ماروں گا تو یہ آگے سے 2 سے مجھے جواب دے گا، میں اینٹ ماروں گا تو یہ پتھر سے جواب دے گا، اس کی جرأت نہیں ہوتی حملہ کرنے کی۔ مولا سے بھی اسی مزاج کے لوگوں نے خیانت کی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی اسی مزاج کے لوگ تھے جن کو منافق کہا گیا، جو مال غنیمت لینے کے لیے فرنٹ لائن میں کھڑے ہوتے تھے، اور جب جنگ کا وقت آتا تھا بہانے بنایا کرتے تھے۔ مولا علی کو انہی نے تنگ کیا، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ اسی مزاج کے لوگوں نے خیانت کی، اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی اسی مزاج کے لوگ بنے۔ سب نے کلمہ پڑھا ہوا تھا، سب کے اوپر مسلمان ہونے کا فتویٰ تھا۔ رسول اللہ نے مدینہ کے منافقوں کو کافر نہیں کہا، قرآن نے کہا ہوا ہے، قرآن نے بتایا ہوا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی یہ جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں زبان سے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ یاد رکھیے، فقہ جسے بولتے ہیں، توضیح المسائل میں جو مسائل لکھے ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے
فقیہ فتویٰ کسی کے مسلمان یا کافر ہونے کا اس کی ظاہری حالت کے مطابق دیتا ہے. جس نے شہادتین کا اقرار کر لیا وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. علماء کا یہ فتویٰ. جس نے یہ 2 گواہیاں دی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اس کا اور خدا کا معاملہ ہے یہ گواہی جو زبان سے جاری ہے دل میں بھی قبول کیا ہے یا نہیں کیا. کیونکہ دلوں کے حال جو جانتا ہے وہی فیصلہ بھی کرے گا. دنیا میں ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ تم نے لوگوں کے ظاہر کو دیکھنا ہے. دل میں کیا ہے اس کے مطابق نہ تم دل کی باتیں جانتے ہو وہ اللہ جانتا ہے نہ اس کے مطابق فتویٰ دو. لیکن یاد رکھیے خطرناک بات یہ ہے کہ روز قیامت اللہ ظاہر پر فتویٰ نہیں دے گا. اللہ اسے نکال کر باہر رکھ دے گا جو دلوں کے اندر تھا. لہذا منافقوں کو مومنوں کی صفوں سے الگ کر دیا جائے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین آگ کے بھی سب سے پست سب سے سخت والے درجے میں ہوں گے. یعنی بعض کفار سے بھی بدتر، کیونکہ انہوں نے اسلام کے اندر رہ کے جو اسلام کو نقصان پہنچایا اتنا وہ باہر والے دشمن ظاہری دشمن نہیں پہنچا سکتے. رسول اللہ کو انہوں نے اذیت دی، مولا علی کو انہوں نے اذیت دی، منافقین نے. اور قرآن نے منافقین کی نشانیاں بتائی. قرآن کا مزاج اے کاش اس سے ہم آشنا ہو جائیں. سب سے پہلے خود کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کی طرف جائیں. قرآن سب سے پہلے میرے لیے آئینہ ہے. کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو خود ڈوب رہا ہو اور دوسروں کو نصیحتیں کر رہا ہو کہ پانی کے نزدیک نہیں آنا، اس طرح ڈوب جاؤ، خود ڈوب رہا ہو، غرق ہو رہا ہو. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اس شخص پر جس کو اپنے عیبوں نے دوسروں کے عیبوں سے غافل کر دیا. اپنی فکر میں لگا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو چیک کروں میں کہاں کھڑا ہوں. اسی طرح فرامین اہل بیت میں ملتا ہے. ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ جو شب و روز میں ایک دفعہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا، اپنا احتساب نہیں کرتا کہ 24 گھنٹے میں نے کیسے گزارے. یہ ائمہ کے فرامین، یہ قرآن کی آیات. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آج جو آیات چند آپ کو سنانی ہے وہ اللہ بتا رہا ہے نشانیاں، کیفیت جو مومن کو حاصل ہوتی ہے. ہم سنیں اور پھر دیکھیں کہ ایسا ہے ہمارے ساتھ، ہوتا ہے، ہم ہیں ایسے، چلو زیادہ نہیں کم ہی صحیح. اور اگر سمجھے کہ نہیں ایسے تو پھر کم از کم ادھر رخ تو کر لیں. چونکہ یاد رکھیے جو مومن قرآن نے بتایا ہے وہی اہل بیت کا شیعہ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق ہو. شیعہ یعنی علی کے پیچھے چلنے والا، علی کے ساتھ چلنے والا. تو جو علی کے ساتھ چلنے والا تو علی تو قرآن سے جدا ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علی قرآن سے اور قرآن علی سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اب ڈیفینیشن کیجئے شیعہ علی کی. شیعہ یعنی علی کے ساتھ، یعنی علی کے پیچھے پیچھے، علی کے پیچھے پیچھے چلنے والا یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والا. تو ہم قرآن مجید میں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا صفات بتا رہا ہے مومنوں کو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پہلی آیت جو آج آپ کی خدمت میں عرض